الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے یہ معلوم کیا تھا کہ غزوہ احد بہت دنوں سے سبق چل رہا ہے. غزوہ احد میں غازیان احد کو کچھ مایوسی ہوئی اور وہاں کچھ ان کی جو غفلت ہوئی اس کی وجہ سے مایوسی، یعنی گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ 3 غفلتیں ہوئی. ایک، درہ چھوڑ کر آ گئے، مال غنیمت کی طرف لپکے. دوسرا، کفار نے آ کے حملہ کیا تو اس میں گھبراہٹ ہو گئی. تیسرے یہ کہ گھبراہٹ کے ساتھ بھاگتے ہوئے رسول اللہ نے پکارا تو سنائی نہیں دیا، اتنی گھبراہٹ، جس کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی. اب آج دوسری بات بتائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون ہے کہ جب بھی حضور کی امت کو، اہل ایمان کو کچھ عمل کی بات کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو بھی ایمان کی نسبت سے، اور کچھ اپنے احکامات دیتا ہے یا کڑوی بات اگر فرماتا ہے تو بھی اہل ایمان کی نسبت سے. تو ایمان ایک مٹھاس ہے، ایمان ایک لذت ہے. جیسے منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے، منہ کا مزہ بگڑا ہوا ہے، مصری آپ نے رکھ لی تو ذائقہ بدل گیا. چاہے کہ بہت دیر تک کے لیے نہ ہو مگر ذائقہ بدل گیا. تو میں مصری کی، حالانکہ مرچ کی بھی دے سکتا ہوں میں مثال یہاں، مگر مصری کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مٹھاس ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو لذت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے. ایسے ہی لفظ ایمان، لفظ ایمان ایمان والوں کے لیے وہ لذت والی کیفیت ہے کہ وہ نسبت کی بات کرتے ہیں تو نہ تکلیف کو سامنے رکھتا ہے، نہ کڑواہٹ کو سامنے رکھتا ہے، نہ عمل کو سامنے رکھتا ہے، بلکہ بے قطر کو پڑھتا ہے. جیسے نماز کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جیسے روزے کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جیسے درود و سلام کی بات کہی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جی ہاں، یہاں ایک بات پڑھ لیے درود.
مگر آیت تسلیہ پوری پڑھنے کے بعد واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد والی آیت مکمل پڑھنے کے بعد اس کو کہتے ہیں آیت تسلیہ. کیا کہتے ہیں؟ آیت تسلیہ. بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں. ایک حافظ صاحب کو پوچھو آیت تسلیہ سے پڑھو، بولے تو وہ کون سی آیت پوچھتا، سمجھے؟ تو خیر بات آ گئی، بات بول دی. تو ایمان ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی لذت ہے، جب اس نسبت سے پکارتے ہیں تو بستر سے اٹھ جاتے ہیں. اس لذت سے پکارتے ہیں تو تلواروں کی چھاؤں میں چلے جاتے ہیں. اس ایمانی کیفیت سے پکارتے ہیں، اس لذت کو پیش کرتے ہوئے پکارتے ہیں تو مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہی بتایا کہ میرے محبوب کے امتی جو ہیں وہ ایمان کی نسبت سے ان کو جو دیا جائے وہ لے لیں. ہیل و حجت کچھ بھی نہیں، یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیا، کچھ بھی نہیں. جی سب آدم کے اولاد ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں ہے؟ جی کیوں وہ کیفیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. جی اور ایمان ایک ٹیمپریچر ہے، ٹیمپر ہے، ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو خطاب فرما یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. دوسرے لفظوں میں اے میرے محبوب کے چاہنے والے. اب ایک کام کرنا، دوستی کٹ کر دینا. کیا کرنا؟ دوستی کٹ کر دینا. لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں میں نہ ہونا، ان سے دوستی نہ کرنا، ان کے قریب نہ جانا، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جی جو کفر کرتے اور وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کر دیتے. تو اس آیت کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تو وہ ہو گئی، ایک بات تو وہ بیان ہو گئی. اب کیا ہے تیسری بات یہاں بتائی جا رہی ہے، اس کو ایک مثال سے دوں گا، آپ آسانی سے سمجھ. ایک آدمی سفر میں گیا، وطن چھوڑ کے گیا، صحبتوں میں گیا، بگڑ گیا یا نقصان اٹھا لیا یا مر گیا. اس کے پاس آ کر کے کچھ لوگ ہمدردانہ طور پر کہتے ہیں، غم گساری کرتے، انتقال ہو گیا، نہیں جاتا تو اچھا تھا نا، کہیں کو جانا، ہاں گیا کہیں کو، نہیں جاتا تو بچ جاتا، تو گیا کہیں کو. اب آپ سن کر کیا کریں گے؟ بڑا ہمارا ہمدرد ہے، ہم کتنے ہمدرد، نہیں جانا تھا، کیوں گیا؟ نہیں جاتا تو بچ جاتا تھا. قرآن فرما رہا ہے جانے پر بھی مرو گے، نہ جانے پر بھی مرو گے. جب مرنا ہے تو مرو گے، شہید ہونا ہو تو شہید ہو جاؤ. وہاں جانے سے ایسا ہوا، وہاں جانے سے ایسا ہوا، نہیں جاتے تو اچھا تھا، وہاں یہ کرے تو اچھا. اب منافقین واپسی کے بعد غازیان احد واپس آ گئے، مدینہ منورہ کو پہنچ گئے. تب وہاں مل کر ان کے رشتہ داروں سے کہا آپ کے فلاں کی شہادت ہو گئی. جی ہاں، کہیں کو جانا تھا، ہمارے ساتھ رہ جاتے، منع کیے تھے، کہیں کو گئے، نہیں جانا تھا. اگر نہ جاتے تو یہ واقعہ نہ ہوتا. جی اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر یا جہاد کو گئے، چاہے وہ غزن او کانوا غزل لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، ہماری باتوں میں رہتے، ہمارے پاس، ہم تو بچ گئے. کیا کہنے لگے؟ ہم بچ گئے، ہم گئے نہیں. جب نہیں گئے تو کیا ہو گئے؟ بچ گئے. وہ بھی ہمارے ساتھ رہ جاتے تو بچ جاتے تھے. ایسا کہہ کر ایمان کے تعلق سے لوگوں کو ورغلانے لگے.
جی موت چونکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، موت ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے ایمان کے 7 ارکان ہیں۔ جی 7 ارکان میں کیا ہے؟ مرنا برحق، مرنا برحق ہے، تو مرنا برحق ہے تو مومن یہی دیکھتا ہے کہ جہاں بھی میری موت ہے برابر میں مروں گا، اور جیسا مجھے مرنا ویسے مروں گا۔ شہادت کا جام پی کر مرنا ہے تو پیوں گا، علم حاصل کرتے کرتے مرنا ہے مروں گا، ٹھسکا لگ کے مرنا ہے تو مر جاؤں گا۔ گھبراتا نہیں۔ کون نہیں گھبراتا؟ ہاں؟ مومن گھبراتا۔ مومن نہیں، کس چیز سے نہیں گھبراتا؟ موت سے نہیں گھبراتا۔ اب یہ گھبراہٹ کن لوگوں کو ہے؟ جن کے پاس کفر ہے، جن کے پاس نفاق ہے، اور جو دنیا کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان کے پاس گھبراہٹ ہے۔ اور جن کو دوسرے جنم کا عقیدہ ہے، ان کے پاس گھبراہٹ۔ جنم میں بندر ہو کر آ گئے تو کیا کرنا، کتا بن کے آ گئے تو کیا کرنا؟ جی پاپ کیا تھا، پاپ کی سزا ان کے پاس کیا ہے؟ دوسرے جنم میں جی جانور بن جانا، یہ ہے ان کی سزا پاپ کی۔ ہاں؟ اور ہمارے پاس پاپ کی سزا جہنم، پنیا کی جزا جنت۔ جنتی ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت، جہنمی ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ بس 2 فیصلے، واپس آنے کا کوئی، ہاں کبھی بھی بھولے سے بھی نہیں بولنا 7 جنم گئے تو بھی انہوں ویسے نہیں بن سکتے، 7 جنم گئے تو بھی انہوں ویسے، یہ سب نہیں بولنا۔ ایمان والے کی بات یہ نہیں، وہ جنم یہ جنم ہے۔ تو ایمان والوں سے کیا فرما گیا؟ ایمان والوں لا تکونو، ان لوگوں میں سے نہیں ہونا۔ تو یاد رکھنا، برے صحبتوں سے اس لیے بچایا جاتا ہے کہ یا نہیں تو اس کے برائی کا اثر ہم پر ہو جاتا ہے۔ صحبت کا، شرابی کے ساتھ رہے، جواری کے ساتھ رہے، آزاد قسم کے آدمی کے ساتھ رہے، پیسے کو بے تحاشا لٹانے والے کے ساتھ میں رہے، جی ہمارے روٹ کو بگاڑنے والے کے ساتھ میں ہمیں رہے، اس کا بگڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے چانسز ہیں کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں گے۔ اس واسطے بڑے لوگوں کا کہنا ہے سنگ اچھی ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ غریب کی دوستی اچھا ہے تو کوئی بات نہیں، لیوا دیوی نہ کیا جائے، مگر اس کی اچھائی ہمارے اندر آ جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیک لوگوں کے سائے کے سروں پر جو رحمت کی چادر تنتی ہے، اس چادر میں ہم بھی شریک ہیں۔ جی برے لوگوں کے اوپر جو خدا کی لعنت برستی ہے، اس کے حقدار ہم ہو جائیں گے، حالانکہ برائی ہم نے نہیں کی، مگر بیٹھنے کی وجہ سے ہو گئے۔ قرآن کا فرمان ایمان والو لا تکون، ایک مثال اس واقعے سے دی گئی، مگر اس کی وضاحت بڑی وسیع ہے۔ لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اب یہ کفر کیا کیا انہوں نے؟ کہ ہمارے ساتھ رہ جاتے تو نہ مرتے، یہاں رہ جاتے تو موت سے بچ جاتے۔ یہ جو کہتے تھے موت سے بچنے کے لیے جو بات انہوں نے کہی وہ کفریہ بات کیا ہے؟ اب قرآن جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں بھی آپ نے سنا کہ انسان کی موت کا وقت جو مقرر ہے، انسان کی موت کا وقت جو مقرر ہے، ویسے انسان کی موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے تو موت کی، اسی لیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کہیں وبا پھیل گئی، طاعون وغیرہ اس زمانے میں بہت اہم، پلیگ جسے بولتے ہیں، طاعون پھیل گیا ہے، وبا ہے وہ وبا، جی تو طاعون کی پھیلی ہوئی جگہ کا پتہ ہو جانے کے بعد وہاں مت جاؤ۔ اگر ہمارے رہنے کی جگہ طاعون پھیل گیا تو اپنے کو بچانے کے لیے یہاں چھوڑ کے مت جاؤ۔
جی وبا ہے، آپ نہیں گئے ہیں ادھر تو مت جاؤ، آپ ہیں وہاں وبا پھیل گئی ہے تو چھوڑ کے مت جاؤ۔ اس سے چھوڑ کے جانے کا مطلب کیا ہوا کہ ادھر چلے جائیں گے وبا نہیں ہے، ادھر چلے جائیں گے تو کیا ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے۔ تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ غم گساری کرتے ہوئے دل جوئی کرنے کے بہانے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ ایسے لوگ جب تم کو ملیں ان کی صحبت میں نہ جانا۔ جی اب یہ شیطان وہابی بدعقیدہ یہ وہ سب چھوڑو، پھر سے جتنا ان کو بولیں گے اتنا وہ بڑھ رہے ہیں، بڑھنا ہے بڑھیں گے۔ بس کن لوگوں کی صحبت سے ہم کو دور رہنا چاہیے؟ جو طاقت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں سے دور کرنے والی ہے، اس طاقت سے ہمیں دور ہونا چاہیے، کسے بچو کوئی ہو۔ جی نہیں سمجھ میری بات؟ اللہ اور رسول اور اہل اللہ سے دور کرنے والی جو طاقت ہے ان سے ہم کو کیا رہنا چاہیے؟ دور، دور، بچنا ہی نہیں، دور کوئی تعلق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں ایکس وائی زیڈ کیوں بولتے ہیں؟ ایکس وائی زیڈ کیوں؟ ہائے ہائے۔ پھر اس آیت کی روشنی میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شہید بھی نہ ہوتے، شہید بھی نہ ہو اور نہ کٹے جاؤ تو بھی ضرور مر کے رہو گے۔ شہادت کا جام پیو یا نہ پیو، اللہ کے راستے میں کٹو یا نہ کٹو، مگر جب تمہیں مرنا ہے مریں گے۔ شہادت کا جام پی کر مرنا ہے ضرور مریں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، کس کو کس حالت میں موت آئے گی یہ بھی طے ہے۔ کس کو کس حالت میں موت آئے گی یہ بھی طے ہے۔ نصیب والا ہے جو راہ حق میں جا کر کے شہید ہوتا ہے، نصیب والا ہے جو علم کے سیکھنے سکھانے میں رکھ کر کے جام شہادت پیستا ہے۔ جام شہادت کا مطلب یہ شرابی۔ تو بہرحال تو موت کی جگہ طے ہے، موت کا وقت طے ہے، کس حالت میں مریں گے وہ طے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر چھڑی سے سمجھے نشان دے کر بتا دیا، یہ فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں کی شہادت ہوگی، فلاں کی جام شہادت پہ۔ جس کی موت جہاں طے ہے وہ طے ہے، جس حالت میں مرنا ہے وہ طے ہے۔ جی اور یہ علم خدا ہی کو ہے اور خدا نے اپنے پیارے کو دے دیا ہے، تو ہماری نصیب ہے کہ ہم کو وہ پیارے کی امت میں ہونے کا شرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا اگر تم شہید بھی نہ ہو اور نہ کٹو تب بھی تم کیا ہوگے؟ مرو گے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ٹیپو سلطان شہید کی بات لوگ یاد کرتے ہیں، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر، اور ٹیپو سلطان کو یاد کر لیتے ہیں، مگر بہت زمانہ پہلے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں رب تعالی کی قسم، حضرت علی فرماتے ہیں رب تعالی کی قسم کہ تلوار کی ہزاروں ضربیں لگیں، تلوار کی ہزاروں ضربیں لگیں، پہلے کیا بول رہے ہیں؟ رب تعالی کی قسم تلوار کی ہزاروں ضربیں لگیں، اس سے بہتر ہے جو ایڑیاں گھس گھس کر کے آدمی مرتا ہے، یعنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جو مرتا ہے اس سے کروڑوں درجہ بہتر ہے کہ تلوار کی ہزاروں ضربے کھا کر کے جام شہادت۔ جی ایڑی رگڑ کے مرنا یہ طبعی موت ہے، ایڑی رگڑ کے مرنا یہ طبعی موت ہے، فطری موت ہے۔ جی اور ضرب کھا کر کے جان دینا یہ ان کی محبت ہے۔
یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی رضا ہے، یہ ان کی پسند ہے. اور جتنے شہید گزر چکے ہیں بڑے قسمت والے ہیں وہ لوگ کہ خدا نے ان کو اپنے بندوں میں سے چن لیا. اسی لیے انعام یافتہ جماعت میں ان کا شمار ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے یہاں فرمایا جا لا تکونوا کالذین کفروا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہونا. کس کی طرح؟ کافروں کی طرح نہ ہو. بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں یہاں ان کی طرح نہ ہونا جو ایسا کہتے ہیں. سمجھے؟ یہ بات بتا کر بہت سی باتیں اس میں شامل کر دی. کافروں کے باتیں نہیں ہونا، کافروں کی سی باتیں نہیں ہونا، کافروں کی طرح چال نہیں ہونا، کافروں کی طرح صورت نہیں ہونا، سمجھے؟ کافروں کی طرح طریقہ نہیں ہونا. ہر چیز سے منع کر دیا گیا. کفار میں جو طریقہ رائج ہے وہ طریقہ مومن میں نہیں. مومن اسی طریقے پر چلے گا جس طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان. حضور کی سیرت. تو مسلمان اور مومن وہ ہے جو رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لے. مثلا اگر ایک آدمی کراف رکھا ہے، داڑھی مڑایا ہوا ہے، مثال آج نے تو کل رکھ لیں گے انشاءاللہ، عمرہ کر کے آئے حج کر کے رکھ لیں گے انشاءاللہ، پتہ رکھیں گے. نہیں رکھے تو مرنے کے وقت میں طبیعت بگڑ جاتی ہے، ڈاکٹر بولتا یہ نہیں لگانا، ریزر نہیں لگانا، انہیں چھوڑ دیا، جان چلی گئی. کب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کبھی نہ. اس سے پہلے بنا لیا تو بہت اچھی. میں بارہا بولتا ہوں داڑھی رکھ کے شادی کرو. دڑ منڈا کو جلدی دوستی نہیں ملتی، داڑھی والے کو 3 دن ملتی، 4 ملتی. سمجھے؟ اور داڑھی والے سے عورتیں پردہ کرتی ہیں جی، اور جو داڑھی منڈا کر رہتا ہے اس سے پردہ نہیں کرتا. اس میں 2 معنی نکلتے ہیں. اس میں 2 معنی نکلتا ہے. بڑا ڈینجر ہے داڑھی، بہت ڈینجر ہے داڑھی والا، اسے بچو. اس سے میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ داڑھی رکھنے سے وہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ مرد ہے. بے داڑھی سے پردہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں وہ دونوں برابر، ہم اور وہ دونوں. اس واسطے کیا رکھنا چاہیے؟ خیر مثال دینے چل رہا تھا. ایک آدمی سر پہ انگریزی بال رکھا ہے، ایک آدمی دڑ منڈا ہے، داڑھی منڈایا ہے، ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنا ہے، ایک آدمی کا حلیہ بشرا یہ ہے، ایک آدمی ہیٹ پہن لیا پرانی اس زمانے کی. وہ ہیٹ پہنا تو کیا کسے یاد کرتے؟ فرنگی کو یاد کرتے نہیں ہے؟ نہیں فرنگی یاد. تو جب ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو کون یاد آیا؟ غیر یاد آئے گا نا. مجوسی، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک، یہ یاد آئے گا. ایک آدمی داڑھی رکھا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی پہنا ہوا ہے اور اسلامی انداز کا لباس پہنا ہوا ہے، سمجھے؟ چہرے پہ نور ہے. دیکھتے ہی کافر کے سرکاری نے بولیں گا نہیں حضور کی سیرت نور دیکھو حضور کا کیسا چھلک، نور دیکھو حضور کا کیسا چھلک رہا ہے، حضور کا نور دیکھو چہرے پر کیسا ہے. تو یہ سننا اچھا لگتا ہے یا کافر و مشرک کے حوالے سے پہچانا جانا اچھا لگتا ہے؟ جی سرکار. اب اس میں کیا مشکل ہے آپ سمجھے؟ میں تو آسان بتا دیا آپ کو. رکھنے سے جن کو عار اور شرم ہو رہی ہے انشاءاللہ رکھ لیں گے. خیرات کی ٹوپی نکل کر وہاں سے ٹوپی پہن کر آنا شروع ہو گیا. سبق میں حسرت بیٹھے، سبق برابر نہیں یاد کیا تو اسے کیا کرتے؟ بجوڑ دیتے لوگ. میں منع کیا ہوں نہیں بجوڑنا، سمجھے؟ اسٹینڈ اپ ایک طریقہ، کرسی بیٹھ دوسرا طریقہ، مرغا بیٹھ تیسرا طریقہ، سمجھے؟ ایک ٹنگ پر کھڑ. عادت جب ایسی ہو اس کو ہو جاتی ہے تو وہ آج نہیں تو کل سبق یاد کر لے گا.
जानवरों की तरह, गधों की तरह पीटते रहेंगे, समझे, उस्ताद के खिलाफ खड़ जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि उस्ताद पढ़ाता है, स्टैंड कहीं बोलता है, वो कहीं को बोलता है, ये कहीं को बोलता है, इसलिए कि सबक याद नहीं हो रहा है। तो दरसे कुरान भी एक क्लास है। दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो के बयानात हो गए, 3.5 पारे हो गए, अभी तक दाढ़ी नहीं रखे का मतलब स्टैंड मैडम क्या समझा? बयान है क्या? बयान है तो ये क्लिक जाना, क्या सेट 50 रुपए देना, सुन लेना। यहां कर बैठने का मतलब क्या जी? बनना, बनना, रंग चढ़ना। रंग अगर नहीं चढ़ता है तो फिर सोहबतें क्या है? सोहबतें क्या है? इसी को पीर की सोहबत कहते हैं। पीर का रंग आ जाए वही पीर की सोहबत। पीर का रंग नहीं आता है तभी सोहबत में नहीं आया। जो सोहबत में नहीं आया उसका सुलूक तय नहीं हुआ। मुरीद हो गया रहेगा, वो ऊंचे दर्जे से लगा रहेगा, सुलूक तय हुआ क्या? रास्ता तय हुआ। तो बहरहाल मुफस्सिरीन इसकी रोशनी में क्या बयान करते हैं? ला तकूनु कल्लदीना कफरू, ला तकूनु कल्लदीना कफरू, नहीं होना उन काफिरों की जैसे। मैं मिसाल आ गएगा, वो कालू ली इख्वानिहिम इज़ा ज़रबू औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना, मौत की बात वो करते हैं। मगर ला तकूनु कल्लदीना कफरू की रोशनी में मुफस्सिरीन फरमाते हैं न सिर्फ उनकी बातों की निस्बत से उन जैसे होना, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनके किरदार, उनका हुलिया, उनका बुशरा। जी बहुत आसान बात है, मैं बताता हूं आपको कि पानी लाए, मैंने कहा बेटा पानी पिलाओ, मिसाल आपने उठाकर बाएं हाथ से आपने पानी दिया, तो पानी देना हो गया। बाएं हाथ से दो, सर पे रख के दो। मैंने पानी मांगा था, आपने पानी दे दिया। मगर ये बाएं हाथ से जो पानी देना है मुसलमान दे रहा है, पानी देने वाला मुसलमान है, मगर तरीका मुसलमान का नहीं है। पानी देने वाला क्या है? मुसलमान है, मगर तरीका मुसलमान का नहीं है। अगर काफिरों का खिलाफ करेंगे, दाएं हाथ से पानी देंगे, अदब से पानी देंगे, तो पानी देना भी हो गया और इस्लाम का तरीका भी है। जी और क्या बताऊं मैं आपको कि पाजामा पहनना है, पैंट पहनना है, पाजामा पहनना है, पूरा झड़क पहनता है, करता है। ऐसा करने से भी पैंट वो निकलेगी, दूसरी चढ़ा लेगी। हाँ? पैंट तो चढ़ जाएगी, बाहर आकर के सुलट मारेंगे। ये किसका तरीका हुआ? पैंट तो पहन लिया, पाजामा तो पहन लिया, मगर गैरों का तरीका हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैठ कर पहनो। अब पाजामा का जो पैंचा है, जिसको पैंचा बोलते हैं हमारे बेंगलोर में, वो दायां एक तरफ है, बायां एक तरफ है। अब पहले बायां पैर से डाल दिया, बाद में दायां पैर डाल दिया, फिर पहन लिया। पाजामा तो पहन लिया ना। मगर ऐसा पहनते हुए किसी ने देखा या खुद गौर करके देखा, हाय हाय काफिरों का ढंग है ये। इसलिए मेरे आका ने फरमाया पहले दायां पैर डालो। जी पाजामे में पहले दायां पांव, बाद में बायां पांव। अब निकालना है, निकालना है तो पहले बायां पहन, बाद में दायां। खाली आरिफ बना देकर, वली बना देकर ये कर दिया तो उसमें क्या? हमारे पास सब हर लाइन की बात है, यानी हर एंगल से बात करना है, हर जाविये से बात करना है। जिसको जैसी बात लग जाए वो ले ले, कामयाब हो जाए। तो क्या फरमाया? जुबान से जो बातें निकालते हैं वैसी बातें तुम भी ना निकालना, समझे? ऐसा नहीं कहना। अब ये बात गाजियान ओहद के ताल्लुक से मुनाफिकीन और कुफ्फार की थी। अब हमको इससे क्या सबक मिला? हमको सबक ये मिला, अगर किसी से की मौत पर हमदर्दी करना था, अगर किसी के इंतकाल पर जो है हमदर्दी जाहिर करना है, तो आप क्या करें? बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, खैर अल्लाह की मर्जी, क्या कर सकते जी? ये कह सकते हैं, गम के इजहार के लिए ये कर सकते हैं। मगर कहीं को भी जाना था,
معلوم نہیں کیا تمہیں روک لینا نہیں, منع کرنا نہیں ان کو جی, منع کرنا نہیں کیا. بچے ہیں مگر بڑی بات بولتا ہوں, بار بار اشارہ دے کر کے سیدھا کر رہے ہوں سمجھے. ایسا پائنتی پیر ایسا دے کر ہاتھ رکھ کر بول بیٹھنے سے آدمی آتا آتا نامرد ہو جاتا ہے. سرکار نے میرے پیروں مجھے کی عادت کر لیا تو کیا ہو جاتا ہے, نامرد ہوتا ہے. وہ کوئی نامرد کسے بولتے ہیں مجھے معلوم نہیں, آپ لوگوں کو معلوم رہے گا شاید. اعمال و افعال و اقوال, سیرت و صورت سب کیسی ہونی چاہیے اہل ایمان کی. تو یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, نہ ہونا, نہیں شامل ہونا, نہیں ان کے ساتھ ہونا جیسے کہ وہ کفر کی باتیں کرتے ہیں. صرف باتوں میں ہی نہیں, سیرت میں بھی ان میں شامل نہیں ہونا, صورت میں بھی ان میں شامل نہیں ہونا, ان کا جھوٹا تک نہیں پینا, ان کا جھوٹا تک نہیں پینا. مومن کے جھوٹے سے جی نہیں چرانا, اس لیے کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے. مومن کا جھوٹا شفا ہے. اب یہاں سے ایک بات اور لے لو, عالم دین کچھ پانی پی کر دیا, اللہ والا دیا, پیر دیا, جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا, جلن معلوم ہے سب بھی جلن, کیا وہ جھوٹا پلاتے تھے, یہ بول دیا ہم یہ نہیں, یہ کرنا کا جو ہے مگر جھوٹا پانی پینا قسمت. جب ایک مومن عارف کے جھوٹے کو پینے سے میرے لیے شفا ہے, تو پیر کا جھوٹا پینے کے لیے کیا ہے, استاد کے جھوٹا پینے میں کیا ہے. معلوم ہے ان کو مگر ماننا نہیں ہے نا, اس لیے ہٹ دھرمی کا. جب یہ بات معلوم ہوئی لا تکونوا سے ثابت ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نہ مرتے اور نہ مارے جاتے, اس قسم سے وہ افسوس کا شکار نہ ہوتے, کفارہ کرتے ہیں. اب اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے, تقدیر پر صابر نہ ہونے پر غم زیادہ ہوتا ہے. تقدیر پر اگر صابر نہ ہوں گے تو غم زیادہ. ایک بات میں صبر کی بتانا چاہتا ہوں آپ کو. صبر کسے بولے, صبر کسے بولے جی, کوئی مارے ڈالے تو کیا بولنا نہیں سننا. زندگی میں جو بھی تکالیف آتے ہیں جی, پریشانیاں آتی ہیں, ان پریشانیوں کو سہ لینے کا نام صبر ہے. جب صبر نہیں کرتے ہیں تو غم پڑ جاتا ہے جی, اور جب غم میں مبتلا ہو جاتا ہے آدمی تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہوئے کفریہ کلمات بھی زبان سے نکالتے. اس لیے قرآن کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی تمہاری تقدیر میں ہو, آدم کو 2 اشارے ہوگا, بچہ کے مر جانا ہے, سب معاویلا کرتے رہے, 2 بچے چلے گا, وہ چلے گا, میری محنت بیکار ہوگی. جو تو دانا کھاؤ, چڑی کھلک چلے گی تو ہمیں دیکھو ہنسنے کے لیے وہاں سے آتے ہوں سارے پڑھ. کیا ہوا نام آپ کا؟ بخش. اللہ بخش. معاف کرنا. ینگ لوگ اس لائن میں آئے ہوئے ہیں, ینگ جو ہے آنے والے ہیں, تو سب ٹریل ہو جاتا ہے, ٹریننگ ہو جاتی ہے جی. ایک آدمی کے حق میں 2 بیویاں ہو کے رہیں گی, 3 ہیں ہو کے رہیں گے, بچے سے نہیں ہوتے, نہیں ہوں گے, نہیں ہو رہی نا اللہ ہمارا سن رہا ہے, نہیں سن رہا بول کر نہیں, ناک کٹ جاتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں کیا جواب دے, کیا جواب دیتا ہے, کیا جواب دیتا ہے. شادی کرنے کا حکم ہے, سمجھے,
بچے پیدا کر کے دکھانے کا حکم کا عبد القادر رام بچے پیدا کر کے دکھانے کا حکم ہے؟ کوئی سی آیت مجھے بتاؤ، کوئی حدیث مجھے بتاؤ. شادی کرو، شادی کرنے کا مقصد یہی، اور ملنے کا مقصد اولاد. سرکار فرماتے ہیں اولاد کے لیے ہی ملو، عبادت نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، اس کی مرضی. سمجھو، گود میں اٹھا لے کو میرا بچہ میرا بچہ. یہ کسی عالم سے سنے، کسی کتاب میں پڑھے نہیں. شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد کے اچھے نام رکھے، سب اپنی جگہ. اولاد کو ایڈورٹائز کرو بول کر نہیں ہے نا، بچے ہی نکالو بول کر کہاں ہے. امیر صاحب بیٹھتے ہیں تو بہت امیری کی باتیں ہوتی ہیں. تو اتنی دور سے آپ بیکار کی باتیں تو نہیں ہو رہی، بیکار ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اولاد ہے اللہ کی مرضی، اولاد اٹھا لیتا اللہ کی مرضی ہے. ہائے ہائے میرے غوث کو رضی اللہ تعالی، ہم سب کے غوث اعظم کو 4 بیویاں 49 بچے. 49 بولے تو ایک کم 50 بچے. غوث اعظم کو بچہ پیدا ہوتا لا کر کے سرکار کے ہاتھوں میں دیتے، سرکار دیکھتے، مسکراتے، چوم لیتے، پھر فرماتے لے جاؤ یہ میت ہے، لے جاؤ میت ہے، لے جاؤ میت ہے. پوچھنے والوں نے ایک مرد نے پوچھا آپ لیتے تو ہیں، خوش تو ہوتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، پھر میت کہہ کر دے دیتے ہیں. لے کر چوم لیتا ہوں اس لیے کہ خدا کی نعمت ہے. میت کہہ کر اس لیے واپس دیتا کہیں میری دل میں جگہ نہ کر لے. یہ رب کے رہنے کی جگہ، یہ رب کے رہنے کی جگہ، یہ نہ بڑھ جائے، یہاں نہ بیٹھ جائے. جی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا مطلب کیا؟ وہ بے خوف اور بے غم ہے، نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو کیا مطلب غم کا. جسے میرے آنکھ پھوڑ دینا، روک جانا پھرتے نا. ویسا کائنات آئے تو بھی سمجھے نہ خوشی ہے، کائنات چلی جائے تو بھی نہ غم. دل کو ما سوا سے خالی کر دینے والی کیفیت کا نام ہے لا خوف علیہم ولا هم. اس منزل پر گیا تو اولیاء کے زمرے میں ہے، ورنہ خالی بیان کر لے کر نوٹاں گرم کر جب میں ڈل لیتا. صبح سے شام رات کو شروع کرتا 12:30 بجے 1:30 بجے فجر کی اذان تک وہ اولیاء اللہ ایسے ہیں، اولیاء اللہ ویسے ہیں، وہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا. بولو نعرہ مارو زور سے. صبح کو ڈال لیا جیب میں، پھر جا کے سو گئے. خود کیا ہیں؟ خود کے اندر کیا چیز آئی؟ یہ چیزیں آپ کے اندر اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک کہ آپ کو اس کی ٹریننگ دینے والا نہ مل جائے. سمجھے؟ ہاتھ میں گاڑی مل گئی بولے تو اسٹیئرنگ مل گیا، وہ گیئر مل گیا، کلچ مل گئی، اور کیا ہے، بریک مل گیا، ایکسیلیٹر مل گیا، گاڑی چلاتا کیا؟ تو اسٹارٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھانے والا ہوتا ہے، بیٹھ کر کے وہ سکھاتا ہے. جی ایک گاڑی چلانے کے لیے سکھانے والے کی ضرورت ہے، تو کیا ولی بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں؟ یہ ضروری ہو گیا. تو معلوم ہوا تقدیر پر صبر کرنا چاہیے، تقدیر پر راضی رہنا. کیا ہے؟ نعمتیں ہیں ہمارے مقدر میں، ہو ضرور پریشانیاں، مگر اتنی دعا تو کر لینا کہ مولا تعالیٰ تیری مرضی ہے تو میں راضی ہوں، مگر بندہ تیرا ہوں، بندہ تیرا ہوں. بہت سے لوگوں کی نسبت میرے سے لگی ہوئی ہے، مولا ان کی لاج رکھ کر میرے مسائل. یہ ہماری انفرادی چیز ہے، انڈیویژل بات، واویلا کرنے کی بات نہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے یہ لوگ او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اب یہ مایوسی، حسرت، افسوس کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل. تو دل میں مایوسی، حسرت، سمجھے، غم،
جو دل میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی مشغولیت کیا ہے؟ دنیا کی مشغولیت اور زندگی کی چاہت. ابھی جینا وہ کرنا ہے، ابھی جینا وہ کرنا ہے، سمجھے؟ ابھی بلڈنگاں بننا ہے، ابھی نواسے کو بنانا ہے، پوترے کو بنانا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بہت کرنا ہے، بہت کرنا ہے، سمجھے؟ دنیا کی مشغولیت اور زندگی کی چاہت، سمجھے؟ یہ کیا کرتی ہے؟ موت کو سخت کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ موت کو سخت کر دیتی ہے. اب یہ کہاں ہے چاہت اور مشغولیت؟ سکرات بتاتا ہوں میں، یہ پکڑ لیا جی، یہ پکڑ لیا ایک آدمی، اور ایک آدمی بلاتا ہے جاتا نہیں، گھسیٹتا ہے، سمجھے؟ ایک طرف سے گھسیٹ رہا ہے اور ایک طرف سے یہ پکڑ لیا. اب بیچ میں کس کی گد بن رہی ہے؟ گھسیٹنے والے کی یا پکڑے ہوئے کی؟ پکڑی ہوئی چیز کی، پکڑی ہوئی چیز کی گد بن. اس کی کیا گد بن رہی ہے؟ گھسیٹنے والے کی گد بن رہی ہے. دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ یہ چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ ہو جاتا، وہ چھوڑ دیتا تو یہاں رہ جاتا. اب نہ وہ چھوڑ رہا ہے نہ یہ چھوڑ رہا ہے. ایسے میں جو گھسیٹا گھسیٹی ہے، وہ جو تکلیف ہے اسی تکلیف کو سکرات کہتے ہیں. اسی تکلیف کو سکرات کہتے ہیں جی. یہ میرے پیر و مرشد نے 35 سال پہلے بتایا تھا. سمجھے؟ ہر پڑی میں جو دولت ڈال کے دیتا ہوں وہ ان کی دین ہے. یہ مثال دے کر میں سکرات کے بارے میں سمجھ. اور کتنا فٹ ہوتی ہے بات. یہ بیچ والے کی مرمت ہو رہی نہیں ہو رہی جسم کی، تو درمیان والا کیا ہوتا ہے؟ عالم سکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی، سرکار آگے فرمائے، ایک آدمی ہے بلانے آیا ہے. بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. فقیر بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، گھر والوں نے کہا، مثال سرکار دی، گھر والوں نے کہا کہ جب 5 نمازیوں کو بلا کے لاؤ. کئی کے لیے؟ جمعہ ہے، جمعہ کی فاتحہ ہے. مسجد گئے، مسجد کے پاس 50 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں. اب آنے والے کو پہچان لیے، اعلان کرے گا تو 50 بھی آ جائیں گے. اب یہ باتیں کر رہا تھا، سمجھے؟ اشارہ ہوتے ہی ڈال لیا جی، اپنی چادر کھاندے پہ ڈال لیا. فوراً نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے؟ پلٹ کے دیکھتا ہے پیچھے، نہیں ٹھہریے ذرا میں بول کے آتا ہوں، اجازت لے کے آتا ہوں، ذرا وصیت کر کے آتا ہوں. بولتا ہے کیا؟ ادھر دیکھتا بھی نہیں، چلے جاتا ہے. یہی مثال جس کے دل سے دنیا نکل چکی ہے، جب اسرائیل کو بھیج کر مولا بلاتا ہے تو بے تحاشا چلا جاتا ہے. کسی کو بولنا نہیں، کسی کو بتانا. یعنی ٹائم ریڈی رہنا. کیا ہے؟ یعنی جانے کے لیے یعنی ٹائم ریڈی رہنا. بچپن میں بلا لے، جوانی میں بلا لے، بڑھاپے میں بلا لے، 150 سال کے بعد بلائے. جب بھی بلائے 100 کو 150 ہو گئے. مگر یہ چاہت ہے اس مقصد کی نہیں، یہ چاہت دین کا کام، اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتانے کا کام. بات سمجھ میں آ گئی؟ موت جو سخت ہو جاتی ہے وہ کیا، کس کے لیے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دنیا کی مشغولیت اور دنیا کی چاہت. اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ موت. وہ سختی جو ہوتی ہے وہی مایوسی ہے، وہی حسرت ہے. پھر آ کر فرمایا آخرت سے جس کا تعلق ہوتا ہے، کیا ہے؟ آخرت سے جس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کے لیے سکرات وکرات کچھ نہیں. اس پر میرے پیر و مرشد نے ایک بات بتائی تھی. اس زمانے میں چلی دال بہت گھر میں لوگ بناتا، اب تو بازار میں بکتی ہے. وہ چلی دال بنانے کی عورتوں میں طاقت نہیں، چلی دال نکالنے کی عورتوں میں طاقت نہیں. چلی دال معلوم؟ کیا جی؟ چلی دال بنتی
طاقت نہیں عورتوں میں. ہاں مسالہ پیسنے کی طاقت, کپڑے چھاٹنے کی طاقت نہیں, ڈوئی ہلانے کی طاقت نہیں, سب سیٹیاں کا قصہ, سیٹیاں بجانے کی قصہ, بٹن سسٹم. تو سرکار اس کی مثال دے کر فرمائے کہ چھلی دال بناتے ہیں معلوم کیا؟ جی سرکار کیا کرتے اسے؟ رات میں بھگو دیتے ہیں, رات میں بلر کے جو دانے ہیں اسے پانی میں بھگو دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں, صبح میں اٹھے سمجھے تھوڑی سی راکھ یہ کر کے اس میں ڈال, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, سمجھے, ادھر ناشتہ تیار ہونے تک ادھر دال تیار. تو سرکار فرمائے کہ جو آخرت کی طرف لگا رہتا ہے وہ ایسی روح اس کی ایسی نکلتی ہے جیسے چھلی دال نکلتی ہے. آخرت سے اپنا تعلق مضبوط, اور ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو چاہے وہ کافر ہوں کہ منافق ہوں کہ بدعقیدہ ہوں, بد عمل ہوں, بد کردار ہوں, بد اعمال ہوں. ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کرو جن کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو. جی اب اس کے لیے صحبت کی ضرورت, انسان بغیر صحبت کے تو نہیں چین پاتا. ایک صحبت لے لو, وہ ہے آپ کا پیر و مرشد, اس کی صحبت میں رہیں, بس اس کی صحبت میں رہیں گے, منزلیں طے کرتے ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی, آئے ہے یاد رکھنا, بعض بزرگان دین فرماتے ہیں جسے مرنا نہیں آتا, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وہی آدمی جی سکتا ہے جو مر چکا ہے. یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آنے والا. مریا ہوا آدمی پھر کیا جیتا ہے؟ وہ مر کر جینا ہم لوگوں سے پوچھو, بزرگان دین سے پوچھو, مر کر جینا کیا ہے. سمجھے, دنیا چھوڑ کے چلے جانے کا نام موت نہیں ہے جناب. دنیا سے گھر بار دکان مکان چھوڑ کر کے کفن لپٹ کر چلے جانے کا نام ہی موت نہیں ہے. موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ موت آنے سے پہلے. وہ موت آ کر جو چھڑا کر لے جاتی ہے اس سے پہلے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, اس سے پہلے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. ارے پہلے سے چھٹا ہوں نہیں سمجھ. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں, اس آیت کی روشنی میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, انسان ہیں. ایک واقفین کی جماعت, ایک سائرین کی جماعت. ایک واقفین کی جماعت, ایک سائرین کی جماعت. کیا عرض کر رہا تھا, انسان کی دو قسم ہیں, دو جماعتیں ہیں, ایک واقفین اور ایک سائرین. واقفین کی جو جماعت ہے اس کو واقف کے معنی ٹھہرنا, رک جانا. سائرین جو ہے وہ سیر کرنا. تو یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ واقفین جو ہیں وہ دنیا کو دیکھتے ہی وہیں رک جاتے ہیں. دنیا کو دیکھتے ہی یہ سب کچھ یہی ہے, یہی جنت ہے, یہاں دیکھو نعمتیں کیسی, جو چیزیں یہاں اس کو مل جاتی ہیں اس پر کیا ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. یہی ہے, دنیا میں ہی محو ہو جاتا ہے, اسی میں لگ جاتا ہے, وہاں رک جا ٹھہر جاتا ہے. جی اب سائرین کیا ہیں, دنیا کرتے ہیں, بہت سی چیزیں دنیا کی لیتے ہیں, مگر دنیا میں رک جاتے نہیں. یہ سمجھتا ہے مجھے سیر کرنا, آگے جانا ہے. جیسا ایک منزل سے دوسری منزل کو جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, تو اب تیاری کون سی کرتا ہے؟ رہنے کی تیاری کرتا ہے, جانے کی تیاری کرتا ہے. سائرین وہ ہیں جو درجہ بدرجہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کو دنیا رکاوٹ نہیں بنتی, دنیا کو کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. واقفین کیا کرتے ہیں؟
दुनिया देख कर वहीं सिमट कर ये लपट लिया, सिमट कर। सायरीन क्या है? सैर। अब जाना है जल्दी जल्दी, क्या है दुनिया का खर्चा चुका हो, टाइम होना ट्रेन का नहीं। अब उन सायरीन में भी दो जमातें, एक तायरीन है, एक राजिलीन है। एक तायरीन है और एक राजिलीन है। अब ये तायरीन और राजिलीन क्या है? तायरीन उड़ते हैं, क्या है? उड़ते हैं। राजिलीन जो है पैदल चलते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, मंजिल ब मंजिल, मंजिल ब मंजिल। जी वाकिफीन सायरीन, सायरीन में दो जमातें, दो किस्में, एक तायरीन और तो इल्म इरफान के परों से, शरीयत और तरीकत के परों से उड़ते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं। जिनकी इतनी ऊंची मंजिल। और राजलीन क्या है? आहिस्ता, दुनिया में रुकते नहीं, आहिस्ता, देर से आहिस्ता से। बात समझ में आ गई? अब बात चल रही थी ज़ालिका हसरतन फी क़ुलूबिहिम, ये उनके दिलों में क्या हसरत, अफसोस, समझे? अब मुफस्सिरीन सूफिया फरमाते हैं बड़ी प्यारी बात कि इनमें से वाकिफीन जो हैं वो बड़े कम हिम्मत, बुज़दिल, दुनिया में मोह रहने वाले क्या हैं? कम हिम्मत, यानी बुज़दिल, समझे? मार खा लेकर रहने वाला बुज़दिल नहीं। दुनिया की मोहब्बत दिल में बड़ा, उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं। दुनिया में बैठा है उन्हें बुज़दिल नहीं है, दुनिया कमा रहा वो बुज़दिल नहीं है, दुनिया को दिल में बिठा लिया तो बुज़दिल है। दुनिया को दिल में बिठा लिया तो क्या है? बुज़दिल है। तो वाकिफीन जो है ये क्या है? कम हिम्मत और बुज़दिल है। अब ये सायरीन, उनमें की दो जमातें तायरीन और राजिलीन हैं। जब इनके मर्तबे ऊंचे होते हैं तो ये देखते नहीं, वाकिफीन संभाल नहीं सकते उसे। क्या जरूरत रियाजता कर ले को, मुरीदा बन ले को, उधर जा ले को, इधर ये क्या जी राता कोट ले को, तस्वीर ढकल ले को, अल्लाहू अल्लाहू कर ले को, वो क्या जी तहज्जुद पढ़ ले, वो क्या जी, क्या है 5 वक्त नमाज पढ़ ली, हो गया। जाना नहीं काम को, धंधे को जाना नहीं, इनके पीछे पड़ जाना है, हमारा खाना खाली कर लेना। क्या इस्लाम बोले है? क्या इस्लाम बोले है? नहीं बोले, इसे क्या मालूम? वहां रुक गया है, इसे क्या मालूम? वहां रुक गया है। रुके हुए को आगे क्या है, क्या क्या मालूम? आगे क्या जाने वाले को ना मालूम। इस तरीके से दुनिया में इनकी बुज़दिली दूसरों पे डालने के लिए अल्लाह वालों से जिनका ताल्लुक है, अंबिया से जिनका ताल्लुक है, ईमान से जिनका ताल्लुक है, उनके साथ ही कहते क्या जरूरत है रियाजतें, मुजाहिदे, जैसा कहते हैं ना मदरसे पढ़ाने क्या जरूरत है, हाफिज बनाने की क्या जरूरत, आलिम बना डाले तो क्या, मस्जिद रहते हैं क्या? ये दुनियादारों की बात है। दीनदार उड़ता है, जो रास्ता बताया चलता है। अब ये होते होते दुनिया से एक दिन सबके सब चले जाएंगे। तो कल उन तायरीन और राजिलीन, वो सायरीन को जब उनके दर्जे बुलंद होते हुए खड़े होकर वहां देखेंगे, तब करें काश हम भी वैसे हो जाते तो कितना अच्छा, हम भी वैसे हो जाते तो कितना अच्छा था। हमने गलती की है, हसरत करते हैं, अफसोस करते हैं, कफे अफसोस मलते हैं। वहां कफे अफसोस मलना उनके कुछ काम नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो मौला को राजी करने के लिए दीन के मामले में समझे, उड़ना चाहिए, समझे? मुर्गी से सबक ले लो। मौत आती है मुर्गी को भी, फड़फड़ा के मरती, तड़प के मरती, समझे? और जब उसको ज़िबा कर दिया जाती हो तो तड़पती नहीं, उछलती, समझे? उसका उछल कर क्या बताती है वो, किस्मत वाली, मुझे मौत आई भी है
جانا بھی ہے دنیا سے گئی بھی ہوں تو اللہ کے نام پہ گئی ہوں. اللہ کے نام پر کٹنے والی مرغی جب اچھل کر دکھاتی ہے تو خدا کے لیے مرنے والی کی شان کیا. اور آخر میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہاں بڑی پیاری بات یہ بات بتائیے. حضرت آدم، حضرت حوا وغیرہ جو بھی ہم سب تھے کہاں تھے؟ جنت. اب یہاں دنیا میں کس کی وجہ سے آ گئے؟ جی بولیے، کس کی وجہ سے آئے؟ شیطان کی وجہ سے. طے ہے نا بات؟ کچھ شک ہے اس میں؟ جنت میں تھے، دنیا میں لے کر آیا. کون لایا؟ شیطان. اب دنیا میں آ کر شیطان کہاں جانے سے روک رہا ہے؟ تو کیا تماشا ہے یہ؟ صوفیہ فرماتے کیا تماشا یہ ہے، جس نے جنت سے نکالا ہے پھر اسی کے بہکاوے میں آ کر جنت سے دور ہو رہے ہیں. دشمن کو پہچان لینا چاہیے نا. ہاں؟ ایک مرتبہ اس نے کچھ کر دیا ہے، ڈس دیا ہے، سنبھلنا ہی نہیں. جی تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ بے وقوفی نادانی ہے کہ جس شیطان کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے ہو اسی شیطان کی وجہ سے پھر جنت سے محروم ہو رہے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد اس کو پہچان لینا، بتانے والوں نے بتا دیا، سمجھانے والوں نے سمجھا دیا. انبیاء کی جماعت آئی، صحابہ کی جماعت آئی، تابعین کی جماعت آئی، تبع تابعین کی جماعت آئی، اولیاء اللہ کی جماعت آئی، پیران عظام کی جماعت آئی، علماء ربانیین کی جماعتیں آئی. یہ سب باتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ شیطان بڑا دشمن ہے. شیطان بڑا دشمن ہے. شیطان وہ ہے جس نے ہمارے گھر سے ہم کو نکالا ہے. اب بھی اس کے راستے پر چلیں گے تو کیا کرے گا؟ اس گھر میں جانے سے رک جائیں گے، روک دے گا. سمجھے؟ ایک بار گھر چھوڑ کر آ گیا، ایک بار ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا، گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، اندر سے تڑپتا کیا صورت لگ جاؤں اب، کیسا جاؤں، کیا صورت لے کو جانا اب. سمجھے؟ بات کرتے کنڈیشن ڈلتا، وہ دینا مجھے، وہ دینا، ایسا کرے تو ہوتا ہے، نہیں تو میں بات کنڈیشن ڈلتا. بات کچھ سمجھدار لوگ ملتے بولتے ہیں ایسا کریا تو گوا لیتا قصہ، تو پھر سمجھ آ. تو یہ جو سمجھانے والے